اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام خیر کے کاموں میں نصرت اور مدد کی جو بنیادی شرط ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے، یہاں تک کہ دین کی ترقی اور دین کی نصرت یہ بھی اجتماعیت پر موقوف ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ نہیں کہ ایک ذہن ایک خیال کے لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں، ایک ذہن ایک خیال کے لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں، کالے الگ جمع ہو جائیں، گورے الگ جمع ہو جائیں، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ اگر امت میں امن اجناس کے اعتبار سے بھی ہو گیا تب بھی امن نہ ہوگا، اس لیے کہ تمام اجناس کا آپس میں مجتمع ہونا یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ تمام اجناس کا آپس میں مجتمع ہونا یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ اگر کالے الگ جمع ہو جائیں، گورے الگ جمع ہو جائیں تو یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ اگر امت میں آپس میں محبتیں رنگ، زبان، قبیلہ اور ملک کے اعتبار سے ہیں تو بھی امت میں اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے آپس کے تفرق کا احساس ختم ہو جاوے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت یہ ہے آپس میں تفرق کا احساس ختم ہو جاوے، اجنبی سے اجنبی آدمی کو اپنا سمجھنا اتنا عام ہو جائے کہ خاص طور پر اس کام کے کرنے والے اور عام طور پر امت مسلمہ ایسی مجتمع ہو کہ اگر کوئی غیر دیکھے تو انہیں آپس میں سگا بھائی، ان کے معاملات سے آپس میں ان کو سگا بھائی یقین کرے، چاہے ان کی زبانیں مختلف ہوں، ان کے رنگ مختلف ہوں، ان کے قبیلے مختلف ہوں، ان کے ملک مختلف ہوں، اس لیے کہ اسلام پھیلا ہے مدینے سے، مکے سے نہیں، اسلام پھیلا ہے مدینے سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک انصار اور مہاجرین دونوں مل کر ایک فکر پر جمع نہیں ہو گئے، اس وقت تک اسلام پھیلا نہیں۔ جب تک انصار اور مہاجر دونوں مل کر ایک فکر پر جمع نہیں ہو گئے اس وقت تک اسلام پھیلا نہیں۔ اللہ تعالی عالم بھر میں اس دعوت کے محنت کے ذریعے اسلام اس وقت پھیلائیں گے، اللہ تعالی عالم بھر میں اس دعوت کے محنت کے ذریعے اسلام اس وقت پھیلائیں گے جب ہر ملک کے رہنے والے باشندے اور باہر سے آنے والے مہاجر یہ دونوں کے دونوں انصار مہاجرین کی طرح ایسے مجتمع نہ ہو جائیں کہ ان کے درمیان کا فرق ہر اعتبار سے ختم ہو جائے، بے اعتبار رنگ کے، بے اعتبار زبان کے، بے اعتبار قبیلے اور ملک کے، ان کے درمیان کا فرق ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک انصار مہاجرین کا اجتماع نہیں ہوگا۔ میری بات بہت توجہ سننی ہوگی۔ اگر خدا نہ کرے جماعت میں نکلتے ہوئے بھی اس بات کا خیال بھی آ گیا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کے، یہ تو ہمارے زبان کے، یہ تو ہمارے رنگ کے، یہ تو ہماری برادری کے نہیں ہیں، اس کا اگر خیال بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد یہیں رک جائے گی، اللہ کی مدد یہیں رک جائے گی۔ چاہے نمازیں کتنی بھی اعلیٰ ہوں، اور چاہے خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات کے کتنے بھی معمولات ہوں، اور چاہے حج اور عمرے تمہارے کتنے بھی مقبول ہوں اللہ کے ہاں، مگر خدا کی قسم جب تک امت کے درمیان سے زبان، رنگ، قوم، قبیلہ ان کی نسبتیں ختم نہیں ہوں گی، سمجھتے تھے اس وقت تک نہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اس وقت تک امت میں خوریزی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اپنے اپنے خیال، اپنے اپنے پیشے، اپنے اپنے رنگ، اپنی اپنی زبان والوں کے ساتھ رہنا یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت ہے۔
اپنی اپنی زبان، اپنے اپنے رنگ، اپنے اپنے پیشے اور اپنے اپنے قوم اور قبیلے کے اعتبار سے چلنا، یہ انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے، آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے، آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے، وہ امت کا اختلاط ہے، وہ امت کا آپس کا اختلاط ہے، ایک کو دوسرے میں گھسانا، ایک سے دوسرے کو ملانا، تاکہ ان کے درمیان انصار مہاجرین کا فرق نہ رہے۔ ان کے درمیان انصار مقامی لوگ ہیں، مہاجرین باہر سے آنے والے ہیں، انصار باشندے ہیں۔ میری بات یاد رکھیو، جس طرح مدینہ منورہ سے اسلام کے پھیلنے کے لیے انصار مہاجرین کا اجتماع شرط ہے، جس طرح مدینہ منورہ سے اسلام پھیلنے کے لیے انصار مہاجرین کا اجتماع شرط ہے، اسی طرح ہر ملک سے سارے عالم میں دین کی دعوت کے پھیلنے اور اسلام کے پھیلنے کے لیے اس ملک کے باشندے اور باہر سے آنے والے مہاجرین کا اجتماع شرط ہے، ان کا اجتماع شرط ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسلوب ہے کہ آپ نے اپنے طرز دعوت سے یہ تاثر پیدا نہیں ہونے دیا کہ اس کام کے کون زیادہ حقدار ہیں، اس کام کے کون زیادہ حقدار ہیں، یہ تاثر پیدا نہیں ہونے دیا، یہ تاثر نہیں پیدا ہونے دیا کہ اس کام کے کون زیادہ حقدار ہیں۔ یہ آپ کی دعوت کا سب سے بنیادی اصول اور یہ آپ کی دعوت کا سب سے اہم اسلوب ہے کہ آپ کی دعوت کی عمومیت نے تمام قبائل، زبانیں، رنگ سب کو لا کر جمع کر دیا، سب کو لا کر جمع، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ سوچ کر دعوت نہیں دیتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اب تو آدمی سلام بھی سوچ کر کرتا ہے کہ میں سلام کس کو کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کسی کو جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس طرح سلام عام ہے، سلام عام ہے، اس میں معرفت جو ہے تعارف اور جان پہچان کا ہونا شرط نہیں، بالکل اس طرح دعوت بھی عام ہے، دعوت بھی عام ہے۔ اگر اپنے اخلاق میں بلندی چاہتے ہو اور آپس کی محبتیں چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلنے کا مزاج بناؤ، اجنبیوں کے ساتھ رہنے کا مزاج بناؤ۔ میں ایشین ہوں، یہ غیر ایشین ہے، میں ایشین ہوں، یہ غیر ایشین ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر اس راستے میں خروج کیا گیا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ خاص طور پر اس راستے کی نقل و حرکت میں آپس کا زبان اور رنگ اور قوم اور ملک اور قبیلے برادری کا فرق ختم ہونا لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بنیادی چیز یہ ملے گی، سب سے بنیادی چیز یہ ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی دعوت دینے میں یہ نہیں خیال کیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کون ہے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں موجود تھے طائف سے واپسی پر انگور کے باغ میں، آپ نے دونوں کو چھوڑ کر عداس غلام کو دعوت دی۔ یہ نہیں کہ میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے دعوت دوں، بلکہ آپ نے اسی کوشش کی کہ اس غلام کی حیثیت کے اعتبار سے دعوت دوں۔ میں ضروری بات عرض کر رہا کہ آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث میں ہے، یا اقسم اغزم علی غیر قومک، اقسم ایک صحابی تھے، آپ نے فرمایا اے اقسم تم اللہ کے راستے میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم اپنی قوم باعزت ہو جاؤ گے۔ اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ اللہ کا اس راستے میں، دعوت اللہ میں
اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو، کیونکہ جب تک دعوت کی نسبت پر اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر نہ ہو، اس وقت تک کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی کے اخلاق کیسے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا عمر رضی اللہ تعالی سے کہ فلاں آدمی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس کے اخلاق کو کیسے پہچان لیا جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا؟ پہلا سوال کیا حضرت عمر نے، هل سافرت معه، تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو لگا نہیں، سفر تو میں اس کے ساتھ نہیں کیا۔ فرمایا جب تو نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو تجھے کیا معلوم کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تجھے کیا معلوم اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ جب تو نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو تجھے اس کے اخلاق کا علم کیسے ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے طرز دعوت سے سب سے پہلی بات یہ ملے گی کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ آپ نے رنگ میں، زبان میں، قوم اور قبیلے میں دعوت دینے میں اس کی رعایت نہیں کی، بلکہ اگر کبھی یہ خیال بھی ہوا کہ یہ رؤسائے مشرکین اگر میرے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بات سننا پسند نہیں کرتے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ان کی حیثیت ان کے مشرکین رؤسائے مشرکین کے نزدیک ان کے غلاموں کی حیثیت ہے، یہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو ان رؤسائے مشرکین کے غلام تھے مگر اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن رؤسائے مشرکین ان کو اپنا غلام ہونے کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ کو ایک خیال ہوا کہ ان رؤسائے مشرکین کی الگ نشست ہو جائے، تمہاری بات بہت جا کے سننی پڑے گی، ان رؤسائے مشرکین کی الگ نشست ہو جائے، ایک خواص کا جوڑ ہو جس میں عوام شریک نہ ہو، اس لیے کہ یہ رؤسائے مشرکین اپنے حیثیت اور معیار کے اعتبار سے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو کیا حرج ہے اگر ان کو الگ جمع کر لیا جائے؟ انہوں نے مطالبہ کیا اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سنیں گے مگر ایک شرط پر، کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہماری بات چل رہی ہوگی، ہم سے آپ مذاکرہ کر رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ آپ کے فقراء صحابہ یہ شریک نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو قبول فرمایا اس خیال سے کہ چلو ان کے کان میں دین کی اسلام کی بات تو پڑے، ان کے کان میں اسلام کی بات تو پڑے، کیا حرج ہے، میرے صحابہ تو ایمان لا چکے، بات سمجھ چکے، اگر اتنی دیر کے لیے یہ ایک طرف ہو جائیں اور رؤسائے مشرکین کا ایک الگ جوڑ ہو جاوے۔ ادھر تو بات شروع ہوئی رؤسائے مشرکین سے، سارے صحابہ سے آپ نے کہہ دیا دیکھو اس وقت سے اس وقت تک کا وقت یہ رؤسائے مشرکین کے لیے ہے، تم اس میں شریک مت ہونا۔ سارے صحابہ کو روک دیا گیا، سب کو اطلاع کر دی گئی، یہ وقت الگ کر دیا گیا ہے رؤسائے مشرکین کے لیے، اس میں تم میں سے کوئی شریک نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، اچانک ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہیں نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا وقت ہے، کن سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ دروازے سے چیخے مسجد کے، انہیں نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کون لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہی سے چیخے وہ، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا مجھے بھی سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، آپ کی پیشانی میں بل آ گئے،
ناگواری ہے ان کے آنے سے، ادھر تو آپ کو ناگواری ہو ان کے آنے سے، ادھر قرآن نازل ہوا کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے آپ کے پاس، اس کو دیکھ کر تو آپ کی پیشانی پر بل آ گئے اور آپ کو ناگواری ہوئی، اور جن لوگوں میں استغنا ہے ان کی آپ کوشش میں ہیں، آپ نے فوراً کاغذ منگوایا جو لکھا گیا تھا ان کے جوڑ کے لیے الگ، آپ نے کاغذ پھاڑا اور فرمایا کہ ہمارے ان سے اس بات پر کوئی معاہدہ نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو غیر ہیں، اسلام میں بھی آئے نہیں، ان کے اسلام میں آنے کی امید پر اگر ساتھ چلنے والوں کو الگ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی اسلام لائیں گے نہیں لائیں گے کچھ معلوم نہیں، اگر ان کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا اس خیال سے کہ یہ بات سننے، اتنی دیر کے لیے بھی تفریق اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ہاں اصل بات یہ تھی کہ تم کام کرنے والوں کو جمع کرتے، ان کے ساتھ اگر اغیار بھی شریک ہو جاتے تو ان کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے سے اللہ ان کے دلوں میں بھی ہدایت کا نور اتار دیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دعوت یہ ہے اصل کہ آپ نے امت کو رنگ اور زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا، رنگ اور زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اگر امت رنگ میں تقسیم ہو گئی تب بھی امت کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی، اور اگر زبان میں تقسیم ہو گئی تب بھی امت کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ رنگ، زبان، قوم، قبیلہ، ملک، اس سب کی نسبتیں ختم کر دی جائیں۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ رنگ، زبان، قوم، قبیلہ، ملک، اس سب کی نسبتیں ختم کر دی جائیں، سب نسبتیں ختم کر دی جائیں۔